جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ناظرین، دارالتاء سنت کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے مجیب اور مہمان مفتی صاحب، مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج کرام؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں ناظرین کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو بچوں کے عقیقے کرتے ہیں، ان کے جیسے یہ لوگوں کو دعوت دے کے کوئی ہال بک کروا کے وہاں پر اس طرح کیا جاتا ہے کہ لوگ عقیقہ کرتے ہیں، پھر وہ لوگوں کو کارڈ تقسیم کرتے ہیں دعوت کے، اور پھر وہ لوگ وہاں پر آتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں ان کو پیسے بھی دے کے جاتے ہیں، کیا اس طرح کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، عقیقہ کیا کرنا چاہیے؟ عقیقہ ویسے ہی عام گوشت بانٹ دینا چاہیے یا جو طریقہ کہہ رہے ہیں ہالز میں؟ اور پھر آگے بھی انہوں نے کچھ مسائل پوچھے ہیں، لفافہ بھی دینا ہوتا ہے، کچھ پیسے بھی دینے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی اعتبار سے جو عقیقہ ہے اس کے اندر یہ سارے لوازمات جو سوال میں ذکر کیے گئے ہیں کہ ہال بھی بک کروایا جائے گا، اور پھر جو خاندان بھر کے افراد ہیں دونوں طرف کے، بچے کے ننیال والے ددیال والے، ان سب کو بلایا جائے گا، پھر جو آنے والے ہیں وہ لفافے بھی ساتھ لے کر آئیں گے۔ تو یہ جو اتنے سارے لوازمات بتائے گئے ہیں، عقیقے میں ان میں سے کوئی بھی چیز ضروری نہیں ہے۔ اصل جو عقیقہ نام ہے ایک جانور جو قربانی کے شرائط پر پورا اترتا ہو۔ مثال کے طور پہ اگر لڑکا ہے تو ایک بکرے سے یا 1 سال کی بکری، اس سے بھی اس کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ بہتر ہے لڑکے میں 2 بکرے ہوں۔ ٹھیک ہے، 2 جانور بکرے، جی 2 بکرے ہوں، 1 سے بھی کفایت ہو جائے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اس بکرے یا بکری کو ذبح کیا جائے، اس نیت سے کہ یہ جانور ہمارے بچے کی طرف سے فدیہ ہو جائے۔ تو عقیقے کے اندر اپنے بچے کی طرف سے گویا ایک جان کا صدقہ نکالا جا رہا ہوتا ہے، تو عقیقہ اس چیز کا نام ہے۔ اب جو جانور ذبح ہو گیا، تو جس طرح قربانی کے جانور ذبح ہونے سے قربانی کا واجب ادا ہو جاتا ہے، قربانی کے جانور کے جو گوشت ہیں اس کے 3 حصے کر لینا مستحب ہے۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک اپنے دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ فقراء کے لیے۔ اب چاہیں تو قربانی کے گوشت کو جس طرح اپنے گھر میں ہی رکھ لیں، اگر فیملی بڑی ہے تو انہی کے لیے رکھ لیں، تو یہ چاہے تو سب کچھ صدقہ کر دیں، چاہے اپنے سارے دوست احباب کو تقسیم کر دیں۔ تو اسی طریقے سے عقیقے کے جانور کا جو گوشت ہے اس کی بھی بہتر ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، غریبوں کا 1 حصہ، فقیروں کا، دوسرا اپنے دوست احباب رشتہ داروں کا، اور تیسرا اپنے گھر والوں کا۔ اور گھر والوں میں دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ بھی عقیقے کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب رہا معاملہ یہ کہ اس عقیقے کے اس جانور سے ہم کوئی بڑی تقریب کرنا چاہیں، یہ عمومی طور پہ وہاں زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا جانور عقیقے میں قربان کیا جا رہا ہے، 1 سے زائد بچوں کا عقیقہ ہے، اور ایک بڑا جانور جو 7 بچوں کی طرف سے عقیقے میں ذبح کیا جا سکتا ہے، تو عام طور پہ پھر اس کا گوشت بڑی تقریب میں استعمال میں آ جاتا ہے۔ کبھی یوں بھی لوگ کر لیتے ہیں کہ عقیقے میں تو ایک بکرا ہی انہوں نے ذبح کیا ہوتا ہے، اب اس کو تو ہو سکتا ہے کہ اپنے فیملی کے لیے رکھ دیا، لیکن دیگر رشتہ داروں کو، دوست احباب کو ایک تقریب میں بلایا اور شادی ہال جس طرح ہال میں تقریب کی۔ اب اس میں کوئی بھی حلال جانور کا گوشت اس کے ذریعے بھی کھانا تیار کر کے تقریب کی جا سکتی ہے۔ تو اصل جو عقیقہ تھا وہ بچے کی طرف سے ایک جانور کی قربانی تھی، ذبح کرنا تھا، عقیقہ اس سے ہو گیا۔ باقی رہا تقریب میں لوگوں کو کھلانے کے معاملات، تو یہ آپ کی گنجائش پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کو گنجائش ہے اور اس گنجائش کے مطابق آپ چاہیں تو
اس جانور کے گوشت کے ساتھ ساتھ مزید گوشت بھی شامل کر کے بڑی تقریب کھانے کی کر لیں تو اس میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے۔ رہا معاملہ یہ کہ جو آ رہے ہیں وہ لفافہ بھی ساتھ لے کر آئیں گے، تو یہ ایک رسم دنیا ہے کہ جب ہمارے ہاں پہ ایک طرح کا یہ ایک بھلائی والا انداز ہے کہ ایک آدمی جب تقریب کرتا ہے اور ایک بڑا خرچہ اس کا ہو جاتا ہے تو پھر لوگ اس دعوت میں آ کر کھانا وغیرہ کھانے کے بعد یا کھانا نہ بھی کھائیں تب بھی وہ ایک رسم دنیا ہے کہ لوگ کچھ نہ کچھ لفافے میں ڈال کر دیتے ہیں، اور چونکہ یہ عقیقہ بچے کا ہے تو بعض اوقات یہ تحائف یا لفافے کچھ اس طرح لفافوں کی جگہ گفٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں تو وہ بچوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ والدین ہی کو لفافے دے دیے جاتے ہیں تاکہ ان کے ان اخراجات میں کچھ مالی معاونت بھی ہو جائے۔ تو شرعی اعتبار سے اگر اس کو لازم نہیں سمجھا جاتا، فرض واجب نہیں سمجھا جاتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور عمومی طور پہ اس کو کوئی لازم ان معنوں میں سمجھتا بھی نہیں تو ہے۔ یہ پیسے کا مالک کون ہوگا؟ یہ کس کو، والد ان کے یا جن کو لفافے دیے جا رہے ہیں؟ اب اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ خاص بچوں کے ہاتھ پہ بھی رکھ دیتے ہیں، لیکن اماؤنٹ اتنا ہوتا ہے کہ وہ عام طور پہ بچوں کو اس طرح تو نہیں دیا جاتا۔ اب اس میں دینے والے کی نیت یا اس کی صراحت یا وہاں جو عرف چل رہا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ دینا ہی والد کو چاہتے ہیں لفافہ، اور لفافے میں جو رقم ہے وہ بچے کے والد ہی کو دے رہے ہیں، اب چونکہ آئندہ کبھی کسی تقریب میں جانا ہوگا تو بچے کے والد نے ہی کہ وہاں پر بھی لفافے اتارنے کی ہوں گے۔ ترکیب کرنی ہوتی ہے، تو اگر بچے کے والد ہی کو دیا جا رہا ہے، صراحت کر دی جاتی ہے، اور الحمدللہ جو مدنی ماحول میں اس بات کو اور واضح کر کے بھی بعض لوگ جب لفافہ دیتے ہیں تو وہ واضح کر دیتے ہیں یہ آپ کو تحفہ ہے، تو یعنی والد کو کہتے ہیں۔ والد کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ہے، اب آپ کی مرضی ہے، کلی اختیار کے ساتھ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو وہ تخصیص کر دیتے ہیں کہ یہ چیز بچے کی ملک نہیں ہے، اب آپ جو چاہیں کریں۔ ٹھیک ہے، چلیں مزید بول۔ میرا نام محمد سرفراز اتاری ہے، میں بھاولپور پنجاب سے عرض گزار ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا مسجد کے چندے سے ان مزدوروں کو کھانا کھلا سکتے ہیں جو مسجد میں کام کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یعنی کہ مسجد کی تعمیر میں کام ہو رہا ہے تو اس میں جو مزدور کام کرتے ہیں ان کو مسجد کے چندے سے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ جی، اس طرح کے جو معاملات ہیں جس میں کاریگر وغیرہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو جو عرف ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ چائے وغیرہ کا تو عرف ہے، کام کے دوران 1 یا 2 وقت انہیں چائے دی جاتی ہے۔ رہا معاملہ کھانے کا تو کھانے کا اس طرح عرف نہیں ہے، یہ مزدور طبقہ یا ٹھیکیدار جو افراد ہوتے ہیں یہ اپنے جو وقفہ ہوتا ہے اس میں اپنی ذاتی رقم سے کھانے کا ارینج کرتے ہیں، تو یوں کھانے کا مسجد کی رقم سے مزدوروں کے لیے ارینج نہیں کیا جائے گا جبکہ اس کا عرف بھی نہ ہو۔ البتہ اگر آپ مزدوروں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو مخیر حضرات وہ مزدوروں کے لیے اگر کچھ رقم دے دیتے ہیں تو ایک فائدہ اس طرح کے کام کرنے والوں سے کو اگر کھلایا جاتا ہے تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وقت کی بھی بچت ہوتی ہے، کھانا ان کو تیار ملتا ہے، کھانا کھا کر تھوڑی دیر میں وہ جلدی سے کام پر لگ بھی سکتے ہیں، ورنہ بعض اوقات کھانا کھانے کے بعد دیر سے واپسی آتے ہیں تو یہ کام لیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اگر مسجد انتظامیہ چاہے تو مخیر حضرات سے مسجد کے کام کرنے والے مزدوروں کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کروا سکتے ہیں۔ فنڈ استعمال نہیں کرے اس میں۔ مسجد کا جو چندہ ہے وہ استعمال کھانے میں نہ کیا جائے، باقی جو عرفاً چائے وغیرہ کے لیے اخراجات ہوتے ہیں تو اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ اور عام طور پہ جب چھت وغیرہ کی بھرائی ہوتی ہے تو اس وقت تو مزدور یا جو بھی ساتھ ہے وہ تو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ آج تو دیگ آپ کو بانٹنی چاہیے یا دیگ آپ اتاریں، کیونکہ مزدور بھی کافی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں چھت وغیرہ کے لیے۔ تو دیکھا یہ گیا کہ کوئی نہ کوئی مسجد کمیٹی میں یا کوئی ایسا فرد اپنی طرف سے کسی دیگ کا اہتمام کرتے ہیں، تو بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے۔ بہتر ہے، لیکن یہ کہ مسجد کا فنڈ استعمال نہ کیا جائے۔ مخیر حضرات اس خوشی میں جیسا لوگ اپنے گھر کی چھت ڈلنے پر کچھ نہ کچھ اہتمام کرتے ہیں، مٹھائی تقسیم کرتے ہیں یا مزدوروں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو اس طرح اگر مسجد کی کوئی چھت بھرائی کا عمل ہوا ہے، یعنی ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے اور اس میں کام کی چال کو روکا نہیں جاتا جب تک کہ وہ چھت مکمل بھر نہ جائے، اس وقت تک کام کنٹینیو چل رہا ہوتا ہے، تو بسا اوقات وہ کھانے کا ٹائم بھی تھوڑا سا آگے گزر جاتا ہے۔ تو اب مخیر حضرات اس معاملے میں اگر تعاون کرتے ہیں تو اس میں ممانعت نہیں ہے، اچھی بات ہے، اور کھانا کھلانا کسی کو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، جو جمعہ کے دن غسل کرنے کی فضیلت ہے، اگر کوئی شخص شب جمعہ کوئی غسل کر لیتا ہے اور جمعہ کو وہ نہیں کر پاتا کسی وجہ سے ڈیوٹی پر ہے، تو کیا اس کو وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی جو جمعہ کے دن غسل کرنے کی فضیلت ہے؟ شب جمعہ کیا کہیں گے، یہ دن کے لیے، نماز کے لیے؟ اس میں علماء کا ایک اختلاف رہا ہے کہ آیا یہ جو غسل جمعہ ہے یہ نماز جمعہ کے لیے ہے سنت کیا ہے؟ سنت، یا پھر روزے جمعہ کے لیے ہے۔ اب جو کہتے ہیں روزے جمعہ کے لیے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بعد نماز جمعہ بھی غسل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک کہ روزے جمعہ باقی ہے، جمعے کا دن باقی ہے۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ نماز جمعہ کے لیے ہے، چونکہ لوگ کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں تو جسم سے پسینے وغیرہ کی بو آتی ہے، تو یوں نماز جمعہ کے اہتمام کے لیے غسل کیا جائے۔ اور احادیث کریمہ اگر ہم دیکھیں تو ان احادیث کریمہ میں بھی جو کچھ اعمال بتائے گئے ہیں وہ جمعۃ المبارک کی نماز کے اہتمام سے تعلق رکھتے ہیں، کہ صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، کندھا نہ پھیلانگے، تو اور توجہ سے جو خطبہ ہو رہا ہے وہ سنیں، تو اس پہ فضیلت بیان کی گئی، اس کے اندر غسل کا بھی ذکر ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ نماز جمعہ کے اہتمام کے لیے، یعنی یہ والی رائے زیادہ قوی ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن جو غسل ہوتا ہے وہ نماز جمعہ کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی رات میں غسل کرتا ہے، اب اگلے دن جو اس کو ورکنگ کرنی پڑے گی، اب دوبارہ اس کے جسم کی وہ کیفیت نہیں ہوگی جو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے صفائی ستھرائی نظافت کے لیے مطلوب ہے۔ تو اس حوالے سے یوں نماز جمعہ سے پہلے ہی غسل کی کوئی صورت بنے، لیکن اگر کوئی اپنی ڈیوٹی ٹائمنگ کی وجہ سے مجبور ہے تو اب یہ ہے کہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں یہ جمعۃ المبارک کے لیے اہتمام کر رہا ہوں اور وہ شب جمعہ ہی غسل کر لیتا ہے، تو انشاءاللہ اجر و ثواب سے حصے کی امید کی جا سکتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک تعداد ہے، یہ ظاہر ہے کہ پہلے جب جمعہ عام تعطیل ہوا کرتا تھا تو اس میں لوگ اس طرح کے انتظام، اب تو تقریباً آفس کھلتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں، تو جمعے کے دن صبح کے وقت، چلو انہوں نے شب جمعہ کہا ہے، لیکن ڈیوٹی سے جانے سے پہلے اگر اس وقت نظافت صفائی ستھرائی کا اہتمام کر لیا جائے۔ اب یہ ہے کہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ نماز جمعہ کے اہتمام کے لیے کہ چونکہ جمعۃ المبارک کے قریب مجھے وقت نہیں ملے گا تو میں ابھی ہی غسل کر کے غسل جمعہ کی نیت کر لیتا ہوں، تو انشاءاللہ یہ سنت کی ادائیگی ہو جائے گی۔ مزید کو سوال یہ ہے کہ حضور بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں اس کو سجدہ تو واجب ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب نماز مکمل جاتا ہے اینڈ میں اس میں سجدہ سو کرنا ہوتا ہے، تو سجدہ سو کرنا بھول جاتا ہے، سجدہ سو نہیں کرتا اور دوسری طرف سلام پھیر دیتا ہے، اور ایسی صورت میں اس کی کس طرح نماز مکمل گا؟ کیا دوبارہ پڑھے گا؟ سجدہ صاحب رہ گیا اور سلام بھی پھیر دیا، کیا گیا؟ اب اس صورت میں یہ ہے کہ اگر سلام پھیرنے کے بعد کوئی منافی نماز کام نہ کیا ہو، مثلا کسی سے بات چیت نہ کی ہو، کوئی چیز کھائی پی نہ ہو، یا مسجد سے باہر نہ نکل گیا ہو، تو کوئی منافی نماز کام نہ کرنے کی صورت میں ابھی بھی اس کو نمازی کو آپشن ہے اچھا، کہ یہ سیدھی طرف سلام پھیرے اور سجدہ سہو کر لے، صحیح، اور اپنی نماز کو پھر بقیہ جو طریقہ کار ہے تحیات درود شریف دعا پڑھ کے مکمل کر لے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ چانس نکل گیا ہاتھ سے کہ اب اس نے سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کا بھی نہیں کیا اور سلام پھیرنے کے بعد کوئی گفتگو کر لی یا منہ سے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ارے یہ کیا ہو گیا، مثال کے تو یہی جملہ کہ میں نے تو سجدہ سہو ہی نہیں کیا، یہی جملہ زبان سے نکل گیا، تو اب اس کو وہ نماز نئے سرے سے اس کا اعادہ واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی اب جو نماز مکمل ہونی تھی وہ سجدہ سہو کے ذریعے سے مکمل ہو جاتی، جو نقص ترک واجب کی وجہ سے لاگو ہوا تھا وہ ختم ہو جاتا، لیکن چونکہ اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تو اب اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، کچھ میسیج بھی شامل کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ عقیقے میں اگر بکرائی کسی کو دے دیا جاتا ہے، کسی ادارے کو، مدرسے کو، کہ وہی عقیقہ کر لیا جائے، چلیں انہوں نے تو پوچھا ہے کہ ہال بک کیے جاتے ہیں، لفافہ دینا لینا اتنے لوازمات ہوتے ہیں، تو یہ بھائی تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ چلو بکرائی، ایسا ہو سکتا ہے؟ اب اس میں اگر کسی دینی ادارے کو دیا اور دینی ادارے کو دے کر یہ سمجھے کہ ہم نے بچے کا عقیقہ
کر لیا ہوں، تو اس سے عقیقہ ادا نہیں ہوگا۔ اچھا، ہاں اگر دینی ادارے کو دیا اور یہ کہا کہ آپ ہمارے بچے کی طرف سے اس جانور کو قربان کر دیں اب بطور عقیقہ، ٹھیک ہے، اب جو اس کا گوشت ہوگا وہ آپ کے دینی مدارس میں جو طلبہ کرام ہیں، جو وہاں رہائشی افراد ہوتے ہیں، عملہ ہوتا ہے، وہ استعمال کر لیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اس طرح عقیقہ ہو جائے گا کہ جو بھی مدرسے کی انتظامیہ اس جانور کو ذبح کرے، اگر بچے ہی کی طرف سے اس کو ذبح کرنے، عقیقہ کرنے کا پابند کیا ہے تو اب انتظامیہ جو ذبح کرے گی وہ بچے کی طرف سے عقیقہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب ویسے ہی اگر زندہ 1 یا 100 بکرے بھی کوئی دے دے اور کہے کہ یہ ہمارے بچوں کی طرف سے عقیقہ ہو گیا زندہ بکرے، تو زندہ بکرا صدقہ کرنے کو عقیقہ سمجھنا یہ غلط فہمی ہے۔ عقیقہ اس بات کا نام ہے کہ بچے کی طرف سے یا جس کی طرف سے عقیقہ ہو رہا ہے اس کی طرف سے ایک جانور جو قربانی کی شرائط کے مطابق ہو وہ ذبح کیا جائے۔ ہوں، تو زندہ جانور صدقہ کر دینے سے عقیقہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی بڑی رقم خیرات کر دینے کو کوئی سمجھتا ہے کہ یہ عقیقہ ہے تو اس طرح بھی عقیقہ نہیں ہوگا۔ ادارے ہیں کھلاتے ہیں لوگوں کو، کھانا کھلاتے ہیں، اور اسی طرح مدارس کے اندر بھی اہتمام ہوتا ہے، ان کو باقاعدہ جا کے نام بھی دے دیا بچے کا، یہ سب کچھ کر کے ہاں تو بھئی اب جب پابند کیا، وکیل بنایا کہ ہم یہ جانور، یہ بکرا اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ اس کو ہمارے بچے کی طرف سے، بچے کا نام یہ ہے، والد کا نام یہ، مطلب مکمل ڈیٹیل کہ یہ والا بکرا ہمارے فلاں بچے کی طرف سے آپ جی، بطور عقیقہ ذبح کر دیں تو اس طرح عقیقہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس میں شرائط وہی ہیں جو قربانی کے جانور کی ہیں، جو قربانی کے جانور میں جیسے بکری، بکرے میں، سال دمبا بھر، بھیڑ میں 1 سال کی عمر ہونا ضروری ہے۔ البتہ دمبا بھیڑ یہ اگر 6 ماہ کا بچہ بھی اگر سال بھر کی طرح لگتا ہو تو یہ بھی عقیقے میں کفایت کرے گا۔ ٹھیک ہے، جی مزید کال۔ یہ جو حقیقہ ہوتا ہے، حقیقہ یہ جو حقیقہ ہوتا ہے نا، یہ کس پہ واجب ہوتا ہے؟ عقیقہ واجب ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، یہ کس پر ہے؟ عقیقہ یہ واجب نہیں ہوتا، ہوں، یہ سنت مستحبہ ہے۔ اب یہ عقیقہ چاہے تو والد کریں، چاہے دادا کریں، چاہے نانا کریں، چاہے بڑا بھائی کر لے، چچا تایا کر لیں، تو اس کے اندر خاص کوئی شخص فکس نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو آدمی اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عقیقہ خود فرمایا تھا، یہ بھی احادیث کریمہ میں ذکر موجود ہے۔ صحیح۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں کسی کی شادی ہو رہی ہے اور شادی خاندان کے لوگ مل کر رہے ہیں، اخراجات وغیرہ، تو اگر ہم اس میں کوئی ایسے ہی جانور کا انتخاب کریں اور اپنے بچوں کا عقیقہ کر لیں، پاسبل؟ اگر کوئی بڑا جانور لے کر آتے ہیں جیسے بیل ہے، بچیا ہے، تو یہ 7 بچوں کی طرف سے عقیقہ اس میں ہو سکتا ہے۔ اب اس کے اندر 2 سال اس کی عمر ہونا ضروری ہے۔ اونٹ اگر ذبح ہو تو اس کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے۔ تو اب یہ کہ خاندان کے مختلف افراد اگر کسی تقریب میں رقم ملا کر کوئی بڑا جانور لے کر آ جاتے ہیں اور جو رقم ملا رہا ہے، مثال کے طور پہ 7 افراد رقم ہی ایک حصہ یعنی 7 حصے ڈال لیتے ہیں اور وہ عقیقے کی نیت سے جانور ذبح ہو گیا، اب باقی کسی کا ولیمہ ہو رہا ہے یا بارات کا کھانا ہو رہا ہے یا کوئی بھی تقریب ہے تو اس کے اندر اس جانور کو ذبح کر کے بطور عقیقہ اب اس کا کھانا مہمانوں کو کھلایا جا سکتا ہے۔ تو 2 in 1 والا معاملہ ہے، ولیمہ بھی ہو جائے گا اور عقیقہ بھی بچوں کا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا انہوں نے ساتھ مزید کچھ یہ منشن کیا کہ اگرچہ ہم نے عقیقے کی دعوت کسی کو نہیں دی، نہ عقیقے کا بتانا بھی ضروری نہیں۔ عقیقہ چونکہ جو بھی عقیقہ کر رہا ہے اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو عقیقے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، یہ کھانا بطور عقیقہ ہے، رسم عقیقہ ہے، تو یہ بتانا لوگوں پر ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جی مزید کال۔ میرا سوال ہے کہ گھر سے سفر کے لیے نکل رہے تھے اور ظہر کی نماز کا وقت شروع ہی ہوا تھا، اب سفر پہ نکل چکے ہیں، 100 کلومیٹر کے قریب پہنچ چکے ہیں، اب وہاں پر وہ نماز کو پورا پڑھنا پڑے گا یا قصر پڑھنا پڑے گا؟ اور اسی طریقے سے اگر سفر سے لوٹ رہے ہیں گھر کی طرف اور گھر پہنچنے سے پہلے ہی اگر کسی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو وہ نماز کو پورا پڑھنا پڑے گا گھر پہنچ کے یا قصر پڑھنا پڑے گا؟ جواب عنایت فرمائیں۔
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت سے لوگ یہ اس صورتحال سے وہ ان کو درپیش ہوتی رہتی ہے۔ مدنی قافلے میں جب واپسی آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کئی سوالات اس وقت بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں یہاں پہ پہنچ چکے ہیں تو یہاں قصر کریں گے کہ مکمل پڑھیں گے؟ تو خیر انہوں نے جو کہے کہ ٹائم نماز کا شروع ہوا، سفر بعد میں شروع کیا، لیکن اب سفر کر چکے ہیں اتنا، کیا کہیں؟ اس کے اندر یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے کا جو وقت ہے، یعنی جو بھی یہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، جب بھی پڑھنا چاہ رہا ہے، چاہے وقت نماز کے 1 گھنٹے کے بعد پڑھنا چاہ رہا ہے، ابھی نماز کے اندر وقت کی گنجائش ہے، تو اب یہ جس وقت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے اس وقت کی کیفیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر یہ اس وقت مسافر ہے، شرعی اعتبار سے مسافر ہو چکا ہے تو اب یہ قصر کرے گا۔ اگر یہ اس وقت مقیم ہو چکا ہے تو اس کو پوری پڑھنی ہوگی۔ اب جیسے ان کا جو سوال تھا جس کے اندر وقت ظہر شروع ہو چکا تھا لیکن انہوں نے سفر شروع کر دیا، اور ظہر کی نماز میں عمومی اعتبار سے 3 گھنٹے تک کا یا اس سے زیادہ دورانیہ ہوتا ہے۔ اب 2 گھنٹے میں آدمی بہت دور تک جا سکتا ہے، تو خیر انہوں نے تو 100 کلومیٹر کی بات کر دی ہے۔ بس یہ ہے کہ ان کا جو شہر تھا اس کی آبادی سے یہ نکل گئے، اور جس مقام پر جانا ہے وہ 92 کلومیٹر کے فاصلے پر یا اس سے زیادہ ہو، تو اب یہ جب اپنی شہر کی آبادی سے نکل جائیں گے تو اب ان کے لیے قصر کرنے کا حکم شروع ہو گیا۔ ٹھیک، اگرچہ ابھی 100 کلومیٹر کیا 92 کچھ ابھی اب شہر کی آبادی سے ابھی سمجھیں 10-15 کلومیٹر بھی اگر آگے چلے گئے، اور یعنی اب یہ غور کریں کہ 15 منٹ پہلے تو میں مقیم تھا اور اب مسافر ہو گیا تو ابھی قصر کریں گے۔ اسی طرح جب یہ واپسی آ رہے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کا جو وقت شروع ہوا وہ تو مسافر ہونے کی حالت میں شروع ہوا، ہم اپنے شہر میں پہنچ گئے، تو وقت اس وقت اب بھی نماز کا باقی ہے، تو اب آپ چونکہ مقیم ہو گئے اب آپ قصر نہیں کریں گے۔ وقت آخر کا اعتبار ہے، جس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت کی ہماری کیفیت و صفت کا اعتبار ہے۔ مسافر ہو گئے تو قصر کریں گے، مقیم ہو گئے تو پھر پوری 4 رکعتیں پڑھنی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کسی کی نماز قضا ہو جاتی ہے حالت سفر میں تو اس میں بھی آخری وقت کو دیکھیں گے کہ وہ کس وقت وہ قضا ہوئی ہے۔ جی جی، کس حالت میں وہ وقت نماز ختم ہو چکا، اگر وہ مسافر ہونے کی حالت میں قضا ہوئی ہے تو اب مقیم ہونے کے بعد بھی وہ قصر ہی کرے گا۔ ٹھیک، اب یہ نہیں کہ اس وقت میں مقیم ہوں تو اب اس کو 4 رکعت پڑھوں، آپ کو 2 ہی رکعت قضا میں پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، مزید کو مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ امام صاحب مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے 3 رکعت، تیسری رکعت کے قاعدہ آخرہ کے بعد امام صاحب کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت اور پڑھی۔ نماز کے بعد سلام کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے چوتھی رکعت کے رکوع میں یاد آیا کہ یہ چوتھی رکعت ہے، تو اس لیے میں نے مزید 1 رکعت ملا لی اور نماز مکمل کی۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، جبکہ انہوں نے سجدہ سہو بھی کیا، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا اس طرح نماز ہو گئی؟ جی، مغرب کی نماز تھی، مغرب کی نماز میں قاعدہ اخیرہ اگر انہوں نے کر لیا تھا تو اس طرح مغرب کے 3 فرض تو ادا ہو گئے۔ اب چوتھی رکعت میں جب یہ کھڑے ہوئے تو چوتھی رکعت میں سجدے میں جانے سے پہلے ان کو حکم تھا کہ واپس آئیں، اور واپس آنے کی صورت میں سجدہ سہو ان کو کرنا ہوگا، اور اگر سجدہ کر لیا پھر یاد آیا تو اب حکم یہ ہوتا ہے کہ 1 رکعت اور ملا لیں، تاکہ پھر جو چوتھی اور جو اگلی 5ویں رکعت ہے مغرب کی نماز پڑھنے کی حالت میں، تو وہ چوتھی اور 5ویں رکعت ہو جائیں گی نفل۔ تو اس طرح یہ سجدہ سہو بھی ان کو کرنا ہوگا کیونکہ سلام کے عمل میں تاخیر ہو گئی۔ تو اب یہ ہے کہ ان کو یاد آیا ہے چوتھی رکعت کے رکوع میں سجدے میں جانے سے پہلے تو واجب تھا کہ واپسی آتے، اب یہ واجب انہوں نے جان بوجھ کر چھوڑا ہے، تو اس صورت میں جو سجدہ سہو وغیرہ جو مغرب کی نماز انہوں نے ادا کی ہے وہ تو فرض ادا ہو جائیں گے۔ اب جو نفل نماز شروع کر دی تو وہ قصدن شروع نہیں کی ہے، بلا قصد شروع ہوئی ہے، تو اس کا بھی دوبارہ سے اعادہ لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر چوتھی میں یاد آ گیا تو مغرب کے اندر تو فوراً بیٹھ جاتے ہیں، حکم یہی تھا کہ بیٹھ جاتے وہ سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کرتے۔ اور اگر یہ تیسری کے بعد بیٹھے ہی نہیں، قاعدہ اخیرہ کیا ہی نہیں، اسی طرح عشاء کی نماز ہے تو چوتھی میں قاعدہ اخیرہ کیا ہی نہیں، 5ویں کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اب اس صورت میں بھی کیا سجدہ صاحب سے تلافی ہو جائے گی؟ اب اس صورت میں جبکہ قاعدہ اخیرہ نہ کیا ہو اور بندہ مغرب میں تیسری میں بیٹھے بغیر چوتھی میں کھڑا ہو گیا، سجدہ بھی کر لیا چوتھی رکعت کا، تو اب اس صورت میں مزید 1 رکعت اور نہیں ملانی،
اب یہ ساری کی ساری پچھلی 3 اور چوتھی یہ نفل ہو گئی مغرب میں. مغرب کے اندر. اور اگر یہ معاملہ 4 رکعت والی نماز میں ہوتا تو اب 5ویں کا سجدہ کر لیا تو پچھلی 4 وہ نفل ہو گئے، اب یہ 5ویں بھی نفل ہو گئی، تو اب 1 رکعت اور ملا لیں، چونکہ جو نماز ہے وہ طاق عدد میں نہیں ہوتی. نفل نماز 1 رکعت پر مشتمل نہیں ہوتی، کم از کم 2 رکعت ہونی چاہیے. ٹھیک. تو اب اس کو 6ٹھی رکعت اور ملانی ہے. اب بعد میں وہ فرض جو ادا ہونے سے رہ گئے تھے نئے سرے سے پڑھنے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. مزید کال. تو مفتی صاحب سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عقیقے کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر بچے کا عقیقہ نہیں کیا تو اس کی کوئی دوبارہ اگر بڑا ہو جائے بچہ تو اس کی عمر وغیرہ یا کوئی لمٹ ہے کتنی عمر تک یا کب تک عقیقہ کر سکتے ہیں؟ جی عمر کی بھی کوئی لمٹ ہے کب تک کتنی عمر تک؟ اور کئی ایسے سن رہے ہوں گے جنہوں نے خود بھی اپنا عقیقہ نہیں کیا ہوا. آپ نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ بعد میں فرمایا تھا. جی تو کب تک عمر کی اس میں کوئی لمٹ؟ جب تک کوئی بندہ زندہ ہے خود اپنا بھی عقیقہ کر سکتا ہے یا جس کی طرف سے عقیقہ کر رہا ہے اس کی بھی کوئی عمر کی لمٹ نہیں ہے. البتہ ایک مستحب چیز یہ ہے کہ جس کی طرف سے عقیقہ کیا جا رہا ہے اس کی ولادت کے دن کے حساب سے کاؤنٹ کرتے کرتے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. مثال کے طور پہ جمعرات کے دن اگر کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اب جمعرات پہلا دن، پھر اس طرح کاؤنٹ کرتے کرتے جائیں گے تو 7واں دن بنے گا بدھ. تو اب جمعرات کو جو پیدا ہونے والا بیٹا یا بیٹی ہے اس کا جب عقیقہ کیا جائے تو بدھ کو کرنا بہتر ہے، ورنہ آپ 7 دن میں سے کسی بھی دن میں عقیقہ کر سکتے ہیں. تو اب بہتر ہے کہ 7ویں دن کا اعتبار کریں. بہتر ہے. اور عام طور پہ جب کافی کچھ 2-3 کے ملا کے عقیقے ہو رہے ہوں یا قربانی کے دنوں میں ہو رہے ہوتے تو اس کا کوئی لازمی نہیں ہے؟ کوئی لازم نہیں ہے. اب چونکہ بائی چانس ایسا ہو سکتا ہے کہ جس وقت قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہے سب کے عقیقے کا وہ 7واں دن بن جائے. لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا تو ہم عقیقہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مزید کون؟ حضور میرے بیٹے کا 2 مہینے اور 4 دن کے وقت میں انتقال ہو گیا تھا تو میں نے عقیقہ نہیں کیا تھا، تب پوزیشن نہیں تھی، تو کیا وہ جو اس کو جو فضیلت حاصل ہے کہ والدین کی شفاعت کرے گا وہ حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جی 2 مہینے کا بچہ تھا. اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین. نعم البدل عطا فرمائے. آمین. اور یہ بچے کا جو وصال والی یہ کیفیت ہے آخرت کے لیے آپ کے لیے آپ بچے کے ماں باپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے. آمین. کیا کہیں گے؟ جیسے کہ ان کے سوال سے بھی ظاہر ہے کہ عقیقے کی پوزیشن نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی. تو جب کسی شخص میں عقیقہ بچے کے کرنے کی استطاعت ہو اور استطاعت کے باوجود بھی بچے کا وہ عقیقہ نہ کرے یہاں تک کہ بچے کا انتقال ہو جائے، خصوصیات ہیں بچے کی طرف سے شفاعت وغیرہ کی، تو پھر آدمی اس سے محروم رہتا ہے. لیکن اگر کسی میں استطاعت نہ ہو کہ وہ عقیقہ کر سکے اور استطاعت کے بغیر ہی اگر بچے کا انتقال ہو جائے تو پھر بچے کی شفاعت وغیرہ کی وہ خصوصیات وہ ماں باپ اس سے محروم نہیں ہوتے. یہ خاص عقیقے کے حوالے سے کوئی شفاعت ہے؟ یعنی ایک بچے کے آپ ویسے ہی کسی کا بچہ چھوٹا فوت ہو جاتا ہے اور کچے بچے کی بھی شفاعت تو ماں باپ کو حاصل ہوگی، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، اور یہ والی جو کیفیت ہے عقیقے میں کوئی خاص شفاعتیں؟ جو بچے جو ہے وہ عقیقے کے حوالے سے عقیقہ ہونے کے بعد پھر خصوصی ایک بچوں کی طرف سے ماں باپ کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، تو وہ استطاعت جن کو عقیقے کی تھی بچوں کے کرنے کی اور نہیں کیا، سستی قائلیت، اور بچے نے وقت بھی پا لیا ہو، بچے نے وقت بھی پا لیا ہے عقیقہ کا، یعنی وہ 7واں دن بھی گزر گیا ہے، تو اب اس صورت میں عقیقہ نہ کرنے سے وہ خصوصی کرم نوازیوں سے ماں باپ یا والد محروم رہتا ہے. لیکن اگر وہ استطاعت ہی نہیں رکھتا تھا تو پھر انشاءاللہ وہ بچے کی طرف سے جو خصوصی شفاعتیں ہیں انشاءاللہ وہ بچے کے والدین کو نصیب ہوں گی. ٹھیک ہے. کچھ میسیج بھی شامل کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مونچھیں بہت بڑی بڑی رکھتے ہیں اور اپنی مونچھیں اپنے منہ میں داخل بھی کرتے ہیں، اور یہ عجیب و غریب سٹائل ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مونچھوں کو اتنا بڑھانا
کہ وہ مڑنے کی صورت میں منہ میں آئیں یا پانی پیا جا رہا ہو تو پانی میں داخل ہو رہی ہوں، تو یہ انداز اسلامی طریقے کے خلاف ہے، یہ ناپسندیدہ اور مکروہ عمل ہے۔ تو اس طرح بڑی بڑی مونچھیں نہیں رکھنی چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ مونچھوں کے بال اتنے مطلب ہونے چاہیے جتنے مثل ابرو، یعنی یہ جو بھویں ہیں، تو زیادہ سے زیادہ اتنے بڑے بال ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہ کریں اور اتنے بڑے نہ ہوں کہ وہ منہ میں آ رہے ہوں۔ ایک یہ سوال کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کے پیسے چرا لیے اور جس کے پیسے چرائے تھے اس کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ نادم بھی ہے، اپنی غلطی کا اب ازالہ بھی کرنا چاہتا ہے، کیا طریقہ کار ہو؟ جس شخص کے مال میں چوری کی ہے، اب اس کے جو ورثہ ہیں جیتے جی تو اس سے تلافی کر سکتا تھا، اس کو دے سکتا تھا، لیکن اس کے انتقال ہونے کی صورت میں جو اس کے ورثہ ہیں، یہ ان کے ورثہ کو جانتا ہے اور وہ موجود بھی ہیں، تو ان کے حوالے کر دیں کہ یہ آپ کے والد کی کچھ رقم یا کوئی چیز میرے پاس آ گئی تھی، یا کسی بھی طریقے سے۔ اب یہ کہنا کہ میں نے چوری کی تھی یہ ضروری نہیں ہے، بس بتا دے کہ آپ کے والد صاحب کی یہ چیز میرے پاس تھی، تو اب وہ ان کے جیتے جی دے نہ سکا، اب میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تو اب یہ ورثہ کے سپرد کرنا اس کے اوپر ضروری ہے۔ اب ورثہ پھر اس کو اپنے حسب وراثت جو جو حصے بنتے ہیں اس کے مطابق تقسیم کر لیں۔ صحیح۔ اور ان کا پوچھنے کا جو مقصد ہے کہ شاید اس طرح کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کی طرف سے ایصال ثواب کر دیں، صدقہ کر دیں، تو یہ نہیں کر سکتے؟ ہاں، جب کسی سے رابطہ ممکن ہے، جس کا حق چرایا تلف کیا اس تک رسائی ممکن ہے تو اس تک جانا ہوگا، اس کے انتقال ہونے کی صورت میں اس کے جو ورثہ ہیں ان تک پہنچنا ہوگا۔ ہاں، اگر جس کا مال چرایا تھا، جیسے چلتے پھرتے لوگ جو چوری کر لیتے ہیں، برابر والے پیسنجر کی جیب کاٹ لیتے ہیں، یا ڈکیت ہوتے ہیں وہ چلتے پھرتے کسی کو بھی لوٹ لیتے ہیں، تو اب ممکن ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے کس کس کو لوٹا ہے، کس کس کا مال چرایا ہے، تو اب وہ نہ مالک تک پہنچ سکتے ہیں نہ وہ رقم مالک تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس کو کھا لیں پی لیں، ان کے لیے جائز ہو جائے گا، ان پہ لازم ہے کہ اب اس مال کو صدقہ کریں۔ وہ صدقہ کرنے کی صورت میں اب یہ نیت کر لیں کہ اگر مالک مل گیا تو ہم اس کو بتا دیں گے کہ ہم نے آپ کی طرف سے صدقہ کر دیا تھا، اگر وہ اس صدقے پہ راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ کہے کہ نہیں مجھے میری چیز چاہیے تو اب اس کو اس کی تلافی کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر دنیا میں ایسا کچھ کام نہیں کیا اور کھا لیا پی لیا، جس طرح کی ایک تعداد کا یہی طریقہ زندگی انہوں نے بنا لیا ہے، تو یاد رکھیں پھر یہ ناحق کسی کا مال کھانا، چوری کر کے، غصب کر کے، یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ ایسی مال کی تلافی پھر قیامت کے دن کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ قیامت کے دن آدمی مال نہ درہم دے سکتا ہے نہ دینار دے سکتا ہے کہ یہ لو بھائی تمہارے درہم دینار یا روپے پیسے کرنسی چرائی تھی یہ آپ کو دے رہا ہوں، وہاں تو معاملہ اعمال کا ہوگا۔ اب اس ظالم کی، اس چور کی، اس غاصب کی جو نیکیاں ہیں وہ پھر مظلوم کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گے۔ اگر حق پورا ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر اس طرح اعمال کے ذریعے حق پورا نہ ہوا تو اس مظلوم کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں۔ اور یہ ایک بعض کا جب چوری یا غصب یا جیسے آپ نے کہا کوئی جیب کاٹ لینا، کوئی اس طرح کے، یہ تو ناحق مال ہے ہی ہیں، مگر کسی اور طریقے سے وراثت کا مال ناحق طریقے سے اپنے قبضے میں رکھا، جس کو عام طور پہ لوگ نہ چوری بھی سمجھیں نہ غصب سمجھیں، بس شریفانہ اس کو کیا کہیں گے، اور پھر وہ آگے نسل در نسل دوسروں کے حق دوسرے اس میں مبتلا بھی ہو رہے ہیں، کیا تلافیوں کی صورت ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیں اس میں بھی اس شخص کو چاہیے کہ جس کا حق وراثت بنتا ہے، جن کا بنتا ہے ان تک پہنچائے، اور اگر اسے نہیں پہنچایا تو اب جو اس کے بعد والے افراد ہیں، اس کا بھی انتقال ہو گیا تو اس کے بعد والوں کو چاہیے کہ جن کا حق وراثت کا مال میں بنتا ہے ان صاحب حق کو ان کے حقوق ادا کر دیں۔ تو اب یہ نہیں کہ ابا نے غلطی کی تھی تو اب وہی بھگتیں گے، جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اموال میں یہ چیزیں وراثت کی شامل اب بھی ہیں، یہ زمینیں ابا نے بہنوں کو نہیں دی تھی اپنے، تو اب یہ ہم بھی نہیں دیں، ایسا نہیں ہے۔ جب پتہ ہے کہ اس زمین کے، اس پلاٹ کے، اس مکان میں دیگر ورثہ کا بھی حق بنتا ہے تو چچا، تایا، پھوپھی ان سب کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔
ٹھیک ہے، ایک کی غلطی پھر اس طرح آگے چلتے جاتے ہیں تو پھر آگے بھی کئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے آگے نسلیں بھی اس غلطی کے اندر وہ مبتلا ہو جاتی ہیں. اور جن کو خوف خدا نصیب ہو جائے اس حوالے سے، جمیل صاحب کبھی آپ کا تجربہ ہوا ہوگا دارالفتہ میں بعض اوقات جو ترکہ ہے وہ 16-17 میتیں ہونے کے بعد جو ہے اس طرح پھر آگے جا کر کھل رہا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے سلسلہ چلا تھا اور کہاں تک پہنچ گیا. اس وقت نہیں تقسیم کاری کا سلسلہ ہوا یا کوئی ایک فیملی قابض رہی، اور لیکن آگے شعور آتا ہے اور یہ خوف آتا ہے کہ چلو پہلے والے غلطی کر گیا اب ہم تو نہیں کریں. اچھا عام کوئی ہوگا تو اس کو یہی سب اصول سمجھائیں گے کہ وہ کنویں میں چھلانگ لگائے تو تم بھی لگاؤ گے، وہ یہ کریں گے تو تم بھی یہ کرو گے. لیکن جہاں مال آ رہا اور پتہ ہے کہ مال جائے گا کچھ نکل کر، تو وہاں آدمی بس اوقات یہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، کرنی نہیں چاہیے. ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں کہ اگر کسی بہن کے پاس رجب میں 5 تولے سونا اور کچھ نقدی رقم تھی، اب رقم نہیں ہے صرف سونا ہے، تو کیا زکوٰۃ ہوگی؟ اس صورت میں کہ جب نصاب کم ہو گیا، چونکہ جو سونا ہے وہ 7.5 تولہ ہوتا، تو اب اس کے ساتھ پھر رقم کا اٹیچمنٹ ضروری نہیں. لیکن جب سونا 5 تولہ ہو تو اب یہ اموال زکوٰۃ میں اس وقت بن جائے گا جب اس کے ساتھ ضرورت سے زائد کوئی کرنسی ہو یا چاندی ہو، اور ان دونوں کو ملائیں تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے مساوی یا اس سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. اگر وہ رقم بالکل خرچ ہو گئی ہے تو اب اکیلا 5 تولہ سونا یہ نصاب کے برابر نہیں ہے. اب یہ رجب جب آئے گا تو اب اس صورت میں دیکھیں گے کہ اگر ان کے پاس ضرورت سے زائد مال آتا ہے تو پھر حسب شرائط زکوٰۃ لازم ہوگی. ٹھیک ہے، مزید کال. جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جمعے والے دن کپڑے دھونا کیسے ہے؟ جمعے والے دن کپڑے دھونا، کئی مرتبہ یہ سوالات اس طرح کے لوگ سمجھتے ہیں، بعد منع ہی سمجھتے ہیں کہ نہیں دھو نہیں سکتے. جمعۃ المبارک کا دن سید الایام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دن کوئی بھی کپڑے نہیں دھوئے جائیں. تو آپ کا کیا خیال ہوگا جو ڈرائی کلینر ہیں تو مطلب وہ جمعے کے دن کپڑے دھوئیں ہی نہ؟ تو بالکل ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ اپنے طور پہ اگر کسی نے بیان کی ہے، بتائی ہے، تو اب اس کی حکمت وہی جانے کہ جس نے بھی بلڈنگ میں ہو سکتا ہے پانی کی بھی قلت ہو، کسی جگہ بولا لکھ کے بھی لگا دیتے ہیں کہ بھائی جمعے کو کپڑے سب لوگوں نے نہانا دھونا ہوتا ہے تو کپڑے بھی دھوئیں گے تو پانی کی اب یہ ایک ویسی پالیسی کے طور پہ تو ہو سکتا ہے، لیکن شرعی حکم نہیں ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن کپڑے نہ دھوئے جائیں. ایسی شرعی حوالے سے کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. دارالفتہ سنت کا یہ مختصر سے ٹائم کے لیے تقریباً 40 منٹ کی اس کو ایک کلاس ہی سمجھ لیا کریں، اور الحمدللہ ایک اس پروگرام میں تقریباً 20 سے زائد ایسے شرعی مسائل وہ ڈسکس کیے ہیں، اور کئی مختلف موضوعات کے اعتبار سے ان کے جو احکامات ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش اور صحیح کی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو دین کا علم ہم سیکھیں رب کعبہ ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، وہ علم ہمارے لیے علم نافع بن جائے. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دے. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا